مسرور صغرا، اسسٹنٹ پروفیسر CM کالج دربھنگا۔ آج ہم جس موضوع پہ گفتگو کریں گے وہ ہے محمد جلال الدین رومی۔ آپ دیکھیں کہ مولانا روم کی پیدائش 1207 عیسوی میں ہوئی۔ یہ مشہور فارسی شاعر تھے۔ مثنوی، فہ و مافہ اور دیوان شمس تبریز یہ اصل میں مولانا کا ہی دیوان ہے، لیکن اشعار میں زیادہ تر شمس تبریز کا نام آتا ہے، اس لیے اسے انہی کا دیوان سمجھا جاتا ہے۔ آپ کی معروف کتابیں ہیں۔ آپ دنیا بھر میں اپنی لازوال تصنیف مثنوی کی بدولت جانے جاتے ہیں۔ آپ کا مزار ترکی میں واقع ہے۔ اصل نام محمد ابن حسین حسینی خطیبی بکری بلخی تھا، اور آپ جلال الدین خداوندگار اور مولانا خداوندگار کے القاب سے نوازے گئے، لیکن مولانا رومی کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ سلجوقی سلطان کے کہنے پر اناطولیہ چلے گئے تھے، جو اس زمانے میں روم کہلاتا تھا۔ ان کے والد بہاؤالدین بڑے صاحب علم و فضل بزرگ تھے۔ ان کا وطن بلخ تھا، اور یہیں مولانا رومی 1207 عیسوی بمطابق 6 ربیع الاول 604 ہجری میں پیدا ہوئے۔ مولانا رومی اپنے دور کے اکابر علماء میں سے تھے اور فقہ اور مذاہب کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن آپ کی شہرت بطور ایک صوفی شاعر کے ہوئی۔ دیگر علوم میں بھی آپ کو پوری دستگاہ حاصل تھی۔ دوران طالب علمی میں ہی پیچیدہ مسائل میں علماء وقت مولانا کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ شمس تبریز مولانا کے پیر و مرشد تھے۔ مولانا کی شہرت سن کر سلجوقی سلطان نے انہیں اپنے پاس بلوایا۔ مولانا نے درخواست قبول کی اور قونیہ چلے گئے۔ وہ تقریباً 30 سال تک تعلیم و تربیت میں مشغول رہے۔ جلال الدین رومی نے 3500 غزلیں، 2000 رباعیات اور رزمیہ نظمیں لکھیں۔ مولانا کے 2 فرزند تھے، علاء الدین محمد اور سلطان ولد علاء الدین محمد کا نام صرف اس کارنامے سے زندہ ہے کہ انہوں نے شمس تبریز کو شہید کیا تھا۔ سلطان ولد جو فرزند اکبر تھے، خلفۂ رشید تھے، گو مولانا کی شہرت کے آگے ان کا نام روشن نہ ہو سکا، لیکن علوم ظاہری و باطنی میں وہ یگانہ روزگار تھے۔ ان کی تصانیف میں سے خاص قابل ذکر ایک مثنوی ہے، جس میں مولانا کے حالات اور واردات درج ہیں، اور اس لحاظ سے وہ گویا مولانا کی مختصر سوانح عمری ہے۔ مولانا کا سلسلہ اب تک قائم ہے۔ ابن بطوطہ نے اپنے سفرنامے میں لکھا ہے کہ ان کے فرقے کے لوگ جلالیہ کہلاتے ہیں۔ چونکہ مولانا کا لقب جلال الدین تھا، اس لیے ان کے انتساب کی وجہ سے یہ نام مشہور ہوا ہوگا، لیکن آج کل ایشیائے کوچک شام، مصر، قسطنطنیہ میں اس فرقے کو لوگ مولویہ کہتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم سے قبل بلقان، افریقہ اور ایشیا میں مولوی طریقت کے پیروکاروں کی تعداد 1 لاکھ سے زائد تھی۔ یہ لوگ نمد کی ٹوپی پہنتے ہیں، جس میں جوڑ یا درز نہیں ہوتا۔ مشائخ اس ٹوپی پر عمامہ باندھتے ہیں۔ خرقہ یا کرتا کی بجائے ایک چنٹ دار پاجامہ ہوتا ہے۔ ذکر و شغل کا یہ طریقہ ہے کہ حلقہ باندھ کر بیٹھتے ہیں۔ ایک شخص کھڑا ہو کر ایک ہاتھ سینے پر اور ایک ہاتھ پھیلائے ہوئے رقص شروع کرتا ہے۔ رقص میں آگے پیچھے بڑھنا یا ہٹنا نہیں ہوتا، بلکہ ایک جگہ جم کر متصل چکر لگاتے ہیں۔ سماع کے وقت دف بھی بجاتے ہیں، اور ان کی سب سے مشہور تصنیف ہے مثنوی مولانا روم۔ اس کے علاوہ ایک اور مشہور کتاب فہ اور مافہ بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ مثنوی میں مولانا لکھتے ہیں کہ باقی این گفتہ آید بے زباں، در دل ہر کس کے دارد نور جاں۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جس شخص کی جان میں نور ہوگا، اس مثنوی کا بقیہ حصہ اس کے دل میں خود بخود اتر جائے گا۔ دیکھیں، آپ کے علامہ محمد اقبال مولانا رومی کو اپنا روحانی پیر مانتے تھے،
اور وجدان کے ذریعے ادراک حقیقت کے بعد صوفی صحیح معنوں میں عاشق ہو جاتا ہے کہ برغبت تمام محبوب حقیقی کے تمام احکام کی پیروی کرتا ہے۔ رومی نے جوہر عشق کی تعریف اور اس کی ماہیت کی طرف معنی خیز اشارے کیے ہیں۔ صوفی کی ذہنی تکمیل کا مقام کیا ہے، اس کے متعلق 2 شعر نہایت دلنشیں انہوں نے لکھے ہیں کہ آدمی دید است باقی پوست است، دیاں باشد کے دید دوست است، جملہ تن را در گداز اندر بصر، در نظر رو در نظر رو در نظر۔ علامہ اقبال نے اس کی یوں تشریح کی ہے کہ خرد کے پاس خبر کے سوا کچھ اور نہیں، تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں۔ ان کے 800 جب سال پورے ہوئے تو 800ویں جشن پیدائش کے موقع پر ترکی کی درخواست پر اقوام متحدہ کے ادارہ برائے تعلیم، ثقافت و سائنس یونیسکو نے 2007 عیسوی کو بین الاقوامی سال رومی قرار دیا۔ اس موقع پر یونیسکو طبقہ بھی جاری کیا۔ مثنوی مولانا روم، جسے مثنوی مولوی مانوی سے بھی معروف ہے، یہ کتاب ہے جس نے مولانا کے نام کو آج تک باقی رکھا ہے اور جس کی شہرت اور مقبولیت نے ایران کی تمام تصانیف کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس کے اشعار کی مجموعی تعداد جیسا کہ کشف الظنون میں ہے کہ 2666 ہے۔ مشہور یہ ہے کہ مولانا نے 6واں دفتر ناتمام چھوڑا تھا اور فرمایا تھا کہ باقی این گفتہ آید بی گماں، باقی این گفتہ آید بی گماں، در دل ہر کس کے باشد نور جاں۔ اس مشن گوئی کے مصداق بننے کے لیے بہت لوگوں نے کوششیں کیں اور مولانا سے جو حصہ رہ گیا تھا اسے پورا کیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ مولانا نے بیماری سے نجات پا کر خود اس حصے کو مکمل کیا تھا اور 7واں دفتر لکھا تھا جس کا مطلب یہ ہے: اے ضیاء الحق حسام الدین سعید، دولتت پائندہ عمرت بر مزید۔ مثنوی کی شہرت اور مقبولیت دیکھیں آپ کہ مثنوی کو جس قدر شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی، فارسی کی کسی اور کتاب کو آج تک میسر نہیں آئی۔ صاحب مجموع الفصحاء نے لکھا کہ ایران میں 4 کتابیں جس قدر مقبول ہوئیں، کوئی دوسری کتاب آج تک اس قدر مقبول نہیں ہو سکی، جن میں شاہنامہ، گلستان، مثنوی روم اور دیوان حافظ شامل ہے۔ ان 4 کتابوں کا موازنہ کیا جائے تو مقبولیت کے لحاظ سے مثنوی کو ترجیح ہوگی، اور جب موازنہ کیا جائے گا تو مثنوی کو حقیقی طور پر ترجیح دی جائے گی۔ ایسی صورت میں مقبولیت کی ایک بڑی دلیل یہ ہے کہ علماء و فضلہ نے مثنوی کو جس قدر اہمیت دی اور کس کتاب کو نہیں دی، اور کسی کتاب کو نہیں دی۔ کشف الظنون کی ایک مشہور شرح ہے جس کے بعد بھی کئی شرحیں لکھی گئیں، مثلا شرح محمد افضل آبادی و ولی محمد و عبدالعلی بحر العلوم و محمد رضا وغیرہ وغیرہ۔ آپ یہ دیکھیں کہ اتنی ساری شرحیں لکھ کر لوگوں نے مولانا روم کی مثنوی کو مزید پائیداری عطا کی، اور مولانا روم کے بیشتر اقوال وہ مشہور ہوئے اور لوگوں نے ان کے اقوال سے استفادہ کیا۔ آپ دیکھیں کہ مولانا روم نے بے شمار اقوال کے ذریعے لوگوں کو یہ دنیا کی حقیقت سمجھانے کی کوشش کی۔ وہ کہتے ہیں کہ خدا جب کسی بدبخت کو دکھ دینا چاہے تو وہ اس کی قسمت ناشکری کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ پھر کیا کہتے ہیں کہ حقیقی کامیابی لگاتار محنت کا کام ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو کسوٹی اپنی کھرا کھوٹا ظاہر کر دینے کی صفت کو مخفی رکھے اور بروئے کار نہ لائے، وہ کسوٹی نہیں، شناخت کا نور ہے، بلکہ ایک بیکار پتھر ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جو شخص تعلیم کو قبول نہیں کر سکتا وہ شخص یقیناً قابل گویائی نہیں ہو سکتا۔
جو شخص نیک اور ہوس سے آزاد ہو وہی اصل بادشاہ ہے، نہ کہ وہ حرص و شہوت اور تن پروری کا بندہ ہو۔ جو شخص اشارے کو بخوبی سمجھ جائے اس کو صاف کہنے کی ضرورت نہیں۔ جب تو مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تیری بیماری نے تجھے غفلت سے جگا کر باہوش کر دیا ہے۔ جو چیز بھی عدم سے وجود میں آتی ہے وہ ایک شخص کے لیے زہر اور دوسرے کے لیے شہد ہے۔ جب تک تو غم دیکھے تو استغفار کر، غم اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتا ہے، تو اپنے کام میں لگا رہے۔ بہترین کلام وہ ہے جو مختصر اور مدلل ہو۔ جانور کھانے پینے سے موٹا ہوتا ہے اور آدمی کانوں کے ذریعے یعنی اپنی خوشامد سن کر موٹا ہوتا ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ تدبیر وہی کارگر ہوتی ہے جو تقدیر کے حسب حال ہو۔ اے عزیزو، بوڑھا وہ ہے جو عقل کا بوڑھا یعنی بزرگ ہو، نہ کہ داڑھی اور سر کے بالوں کی سفیدی والا۔ اے خواجہ، غرور اور سرداری کے زوم سے باز آؤ، کوئی سردار تلاش کرو، سرداری کی خواہش نہ کرو، مرشد تلاش کرو، خود باکمال ہونے کے مدعی نہ بنو۔ پھر وہ کہتے ہیں اپنے اقوال میں کہ اے غافل، اگر تو ایک لمحے کے لیے بھی حسن خداوندی کا نظارہ کرے تو اپنے جسم اور روح کو آگ میں ڈالنے سے بھی دریغ نہ کرے۔ دوستی ہی کے ذریعے سے محبت و عداوت پیدا ہوتی ہے، غذا ہی سے صحت و مرض بھی لاحق ہوتا ہے۔ دل کی بیماری سے بڑھ کر کوئی بیماری نہیں۔ دیکھیں کس قدر قیمتی باتیں انہوں نے بیان کی ہیں کہ ایک جملوں پہ غور کریں کہ دنیا میں عام بے آرامی اس لیے ہے کہ روح کو آخرت کے متوقع آرام کا احساس ہوتا ہے۔ غور کریں، جس کے کام شیطان اور درندوں جیسے ہوتے ہیں، نیک لوگوں سے متعلق اس کو بدگمانی ہوتی ہے۔ دیکھیں چھوٹے چھوٹے جملوں میں کیا کیا بڑی بڑی باتیں کی انہوں نے کہ جس میں ادب نہیں، اس میں سب برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ چھوٹے چھوٹے فقرے میں دیکھیں کہ جس جگہ خدا چاہے عقل بادل کی طرح برستی ہے اور جہاں اس کا غصہ پاتی ہے بھاگ جاتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ مولانا رومی نے چھوٹے چھوٹے اقوال کے ذریعے کتنی بڑی بڑی باتیں ہم تک پہنچائی ہیں، اور یہ جو مثنوی ہمیں عطا کی انہوں نے، یہ ایک شاہکار ہے۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے 66 سال کی عمر میں 1273 عیسوی بمطابق 672 ہجری میں وفات پائی، اور قونیہ میں ان کا مزار آج بھی عقیدت مندوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ